اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف اقبال میمن نسیم اقبال میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کی جانب سے آج اہم گفتگو کرنے کے لیے آپ سب بھائیوں کو متوجہ کیا ہے کہ جو ہمارے ادھر ڈینگی وائرس والے معاملات اور جو بیماریاں جو وبا دوبارہ پھیلنے جا رہی ہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم پرانے سسٹم میں واپس جائیں کرونا کی، یا اللہ نہ کرے اس سے برعکس جائیں، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کرونا میں اسپرے مہم کا آغاز کیا تھا۔ جو ہم دوبارہ آج سے اسپرے مہم کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاؤں، یہ مہم کتنے دن کی نہیں ہے۔ یہ مہم اگر ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں جا رہی ہے تو ڈسٹرکٹ ایسٹ میں بھی آئے گی، ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی آئے گی، اور ضلع وسطی میں ہر جگہ پہ یہ ٹیم پہنچے گی۔ جب تک ہمارے ساتھ سب لوگوں کا سپورٹ ہے تو ہم ہر علاقے میں، کراچی کی ہر علاقے میں، پسماندہ علاقے میں، اور ہماری این جی او نسیم اقبال میموریل ویلفیئر آرگنائزیشن کا منشور یہ نہیں ہے کہ ہم رنگ نسل دیکھ کے کام کریں، کیوں ہمارا کام ہے خدمت انسانیت۔ تو ہم انسانیت کی خدمت کے لیے پیش رہیں گے، ہر جگہ پہ موجود رہیں گے۔ ہوں ڈاکٹر ندیم صدیقی، اور میں آپ کو پتہ ایجوکیشن کنسلٹنٹ بھی ہوں اور ریسرچر بھی ہوں، پروفیسر بھی ہوں، اور این جی او کا بانی ہوں، اسپیشل چلڈرن ایسوسیشن کا۔ اس موقع پہ جو آج اسپرے مہم کا افتتاح کیا ہے جناب آصف اقبال صاحب نے، میں اس کو بڑا خوش آئند کرتا ہوں اور ویلکم کرتا ہوں ان کی کاوشوں کو۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ سب سے پہلے جو آج کی پریس کانفرنس ہے اس میں یہ بات آپ کو بتانی ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ بہت ہی تیزی سے اور بہت مشکل خطرناک مرض ہے، جس میں کہ انسان کے بلڈ پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ایک حد سے نیچے گر جاتے ہیں، اور وہ شخص نارملی یہ سمجھتا ہے کہ اسے بخار آ رہا ہے یا وائرل فیور ہو رہا ہے، لیکن اسے ڈینگی ہو چکا ہوتا ہے، اور ڈینگی بڑا جان لیوا مرض ہے۔ آصف بھائی جو ہے کہ بڑے ہی ہمیں سپورٹ کرتے ہیں، ہمیں آئیڈیاز دیتے ہیں، ہمیں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، ہمیں ایسا ہے کہ جگہ کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ آپ اس جگہ پہ جائیں، اس جگہ پہ اگر کوئی مسئلہ مسائل ہے کسی چیز۔ سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے کچھ ٹائم کے لیے بیٹھ گیا تھا، بیڈ ریسٹ پہ، کیوں ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس وجہ سے ہم نے کچھ کام جو ہے 1.5 سال تک ورکنگ اپنی ختم کر دی تھی، بیڈ ریسٹ پہ تھا، ظاہر ہے راڈ لگی تھی پاؤں میں، تو ہم نے اپنا آغاز شروع کیا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہم نے آغاز شروع کیا ہے، بیڑا اٹھایا ہے، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے منطقی انجام تک لے کے جائیں گے۔ اور جو اسپرے مہم کا آغاز ہوا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں، ندیم صدیقی صاحب، ہندو ویلفیئر ٹرسٹ، اور بہت سے لوگ ہیں جن کی حمایت ہمیں حاصل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم جو ہے اس کام کو پورا کریں گے، اور بہت لازمی انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ایسی قوتیں اگر ہماری مذمت کریں گی تو بھی ہم ان کا خیر مقدم کریں گے، کیوں ہمیں تضاد پہ یقین نہیں ہے نا، لڑائی جھگڑا ہمیں کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی کراچی کی عوام کے لیے نکلے تو ہم ان کے لیے ہی نکلے اور ان کے لیے ہی کام کر رہے ہیں، ہم کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں کر رہے، نہ ہم سیاسی ایشو بنا رہے ہیں اس چیز کو، نہ ہم ٹیشو پیپر بننا چاہ رہے ہیں، سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہ رہے۔ ہمارا کام ہے عوام کی خدمت، اولین ترجیح ہے، تو ہم اسی کو دیکھ کے چلیں گے۔ سر، پاکستان کے مین ایشوز جو ہیں ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن ہے۔ جو ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن میں ہم لوگ اتنے پیچھے ہیں کہ دنیا کے سارے ترقی یافتہ ممالک، آپ سویڈن لے لیں، ڈینمارک لے لیں، وہاں بڑے بڑے ہاسپٹل بنے ہوئے ہیں، مریض کوئی بھی نہیں ہے۔ میں جب وزٹ پہ جاتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں، آئی اوپننگ ہے۔ تو اس موقع پہ جیسی کہ گنجان آباد کراچی کی آبادی ہے، پریشان لوگ، ہیلتھ ہیزرڈ میں مبتلا سارے لوگ، وہاں پہ جناب آصف صاحب نے جو بیڑا اٹھایا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ انڈیویجول میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اس شہر میں 2.5 کروڑ آدمی ہیں۔ جب بھی کسی سیاسی پارٹی سے سنو تو کہتے ہیں وہ 3 کروڑ ہے، کوئی کہتا ہے 2.5 کروڑ ہے، دوسرا آدمی 3.5-4 کروڑ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ایم پی اے کہاں جاتے ہیں۔ میں نے بھی الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا ایز اے ایم پی اے اینڈ ایم این اے 250 اور پی ایس 130 میں، اور میرا مقصد یقین کیجیے صرف سیٹ لینا نہیں تھا، میرا مقصد یہی تھا کہ یہاں کے جو لوگ ہیں، میں تو خیر فارن کنٹری چلا جاتا ہوں، لیکن اس پاکستان کے جو لوگ جو پریشان دھکے کھا رہے ہیں ان کے لیے کچھ کر سکوں۔ تو میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ جو ایم این اے ایم پی اے ہیں سارے جیت کے کدھر غائب ہو جاتے ہیں۔ ابھی ایم کیو ایم کا اتنے ایم پی اے جیتے، دوسری پارٹی کے جیتے، کہاں ہیں وہ ایم پی اے؟ کوئی مہم میں صحیح نہیں لے رہا ہے وہ ایم پی اے،
اور یہ ہوتا ہے کہ پروگرام میں ان کو بلاؤ تو پھر وہ فوراً آ جاتے ہیں جناب ریبن کاٹنے کے لیے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ کام کر رہے ہیں جیسے یہ کام کر رہے ہیں اور جو لوگ فیلڈ میں کام انہیں عہدہ ملنا چاہیے اور وہ عہدے میں رکھ کے کام کریں, عوام کی خدمت کریں. سر ایکچولی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارے ہر کام میں جو ہے نا کھڑے رہتے ہیں. ہم اگر ہمارے یہاں کوئی مسئلے مسائل ہوتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے پولیس کے پاس یا آرمی کے پاس تو ہم درخواست ڈالتے ہی ہیں کہ سر ہمارے ساتھ یہ پرابلم ہوئی ہے. لیکن ہم پرسنلی میں اپنی بات کروں گا, میں اپنی ٹیم کو لے کر آصف بھائی کے پاس جاتا ہوں کہ سر یہ علاقے میں یہ ہندو کمیونٹی میں یہ چھوٹی سی یا یہ بڑی سی پرابلم ہو گئی ہے تو آپ اسے آ کر تھوڑا سا سارٹ آؤٹ کریں. یہ نسیم اقبال ویلفیئر جو آتی ہے ہمارے کام میں کھڑی رہتی ہے اور ہمیشہ بات ہمیں بتاتی بھی ہے, سکھاتی بھی ہے اور ہم کرتے بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہاتھ بھی بٹاتے ہیں.